دنیا آپریشن روم خصوصی نشریات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جاوید اقبال اور ہم اس پوری نشریات میں بات کر رہے ہیں کہ حکمران اس وقت جس صورتحال میں ہیں اس سے وہ کیسے نبردآزما ہو رہے ہیں اور جو سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے وہ اس وقت کس نہج پر ہے۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فیصل رضا عابدی سے، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ تعطل دور ہو جائے گا اور متحدہ قومی موومنٹ کے تحفظات بھی دور کر دیے جائیں گے۔ کوشش ہو رہی ہے اور ان سے بات چیت بھی جاری ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ اس پر کیا کہتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی اور سینئر رہنما جناب حیدر عباس رضوی نے۔ بہت بہت شکریہ حیدر عباس صاحب۔ حکومت تو یہ کہتی ہے کہ معاملات درست سمت میں چلے جائیں گے، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ معاملات سمٹ جائیں گے یا پھر معاملات ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اب آپ بھی اپوزیشن بینچز پر آ گئے ہیں؟ ہمارا جو پرنسپل سٹینڈ رہا ہے اور خاص طور پر جو ملک میں اکنامک مینجمنٹ کے حوالے سے ہم شدید اس پر شاکی اور نالا رہے ہیں، اور ہماری ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ خدا کے لیے غریب مفلوق الحال عوام، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس پر کب تک آپ یہ بارے گراں ڈالتے رہیں گے؟ خدا کے لیے کچھ جاگیردار وڈیروں، وہ سرمایہ دار جو کہ نہ ہونے کے برابر ٹیکس دیتے ہیں، زراعت میں تو ٹیکس ہے ہی نہیں، جاگیردار وزیروں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، جو لوگ قرضے معاف کرا کر ہڑپ کر گئے ہیں ان کی کوئی کاگنیسنس ہونی چاہیے، کوئی ایسا سسٹم جس پر غریب پر سے بوجھ کم ہو۔ مگر صورتحال وہی ڈھاک کے تین پات رہی ہے اور کوئی اس بات کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے باقاعدہ پوری تفصیل دی ہیں، سفارشات دی ہیں، مگر ایک مرتبہ پھر جو پیٹرول بم گرایا گیا 1 جنوری کو عوام کے اوپر 6.5 روپے فی لیٹر یکمشت، تو آج تک کبھی نہیں بڑھا، اور اس کا عوام پر اثر براہ راست ہر ضروریات زندگی کی جو چیز ہے وہ مہنگی ہو گئی، ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو گئی۔ تو کہاں تک کوئی ان تمام سچویشن پر جو ہے وہ ضبط کا دامن تھامے رکھے، اور بالآخر یہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں فیصلہ کرنا پڑا۔ دیکھیے بات اچھا حیدر صاحب، آپ کو کیا لگا یہ جیسے آر جی ایس ٹی پہ آپ نے بڑا سخت موقف اختیار کیا، ظاہر ہے آر جی ایس ٹی تو اس پہ کنسنسس پیدا نہیں ہو سکا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ وہاں کے جو پیسے ہیں وہ یہاں ڈال دیے گئے اور فیول کی مد میں اضافہ کر دیا گیا، اس کو یہاں ایڈجسٹ کر دیا گیا؟ دیکھیے بات وہی ہے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو ریشو ہے پوری دنیا میں، انڈائریکٹ ٹیکسز اور ڈائریکٹ ٹیکسز کا جو ریشو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز 70% ہوتے ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکسز 30% ہوتے ہیں۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس پر انڈائریکٹ ٹیکس 70% ہے اور ڈائریکٹ ٹیکس 30% ہے۔ ایک ایسی صورتحال میں جبکہ آپ آر جی ایس ٹی ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کے ایس آر اوز بھی جاری کر رہے ہیں، آپ اتنا مہنگا پیٹرول بھی کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ انڈائریکٹ ٹیکس وصول کرنے کی بدترین شکل ہے، جس سے عوام خودکشیوں پر مجبور ہیں، لوگ اپنے بچے بھیج رہے ہیں۔ آج میں اخبار میں دیکھ رہا تھا خواتین اپنا خون اپنی اس میں میڈیکل پینس میں لے کے خریدیں گے، ہے کوئی خریدار اس خون کا؟ تو صورتحال کو کب تک کوئی برداشت کرے؟ اور یہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں یہ تو کھا جائیں گے ہماری عوام کو۔ اچھا حیدر صاحب، ایک اہم سوال وہ یہ کہ ظاہر ہے وفاق میں تو آپ اپوزیشن بینچوں پہ آ گئے، لیکن دوسری طرف آپ اب بھی صوبائی حکومت میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، اب اس کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل ترتیب دیا ہے تاکہ آپ مکمل طور پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ لوگ اپوزیشن بینچز پر ہیں؟ جو صورتحال جس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور اصلاح احوال کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا، تو قرین قیاس یہی ہے کہ صوبے میں بھی کوئی ایسا ہی اقدام جو ہے وہ ناگزیر صورتحال اختیار کر چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے حیدر بھائی، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، ایک مختصر سی کمرشل بریک لینی ہے اور بریک کے بعد آپ ہی سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔